السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حورم یہ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں سوچا تھا۔ وہ لاؤنج میں اسے گھر والوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ دادی اس کے ساتھ بڑے والہانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ قریبی صوفے پر عالم ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ خلاف معمول وہ بہت مسکرا کر حورم کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ماما اور چھوٹی ممی بھی وہیں براجمان تھیں۔ وہ سب حورم سے فارحہ کی شادی پر عالم کے دوست کے حوالے سے ملے تھے۔ اسے کہاں خبر تھی کہ یہ دوستی کہاں تک جا پہنچی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور کسی نے تو نوٹس نہیں لیا تھا، البتہ بہت اچانک بڑی ممی سے کوئی بات کرتے کرتے حورم کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوئی تھی اور اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے گڑبڑا کر سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، بڑے خلوص سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے حورم اس کے گلے لگی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ میں ابھی تمہارا ہی پوچھ رہی تھی سب سے، وہ بڑی اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ آپ ہمارا کیوں پوچھ رہی تھی؟ اپنی حیرت بمشکل چھپاتے اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ تم سے ملنے آئی ہے۔ دادی نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ لیکن یہ تو عالم کی دوست ہے نا دادی، اس نے دادی کو ہی جواب دیا تھا۔ میں تمہاری بھی دوست ہوں، حورم کے اپنائیت سے کہنے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر زبردستی مسکرائی۔ پر ہم کسی ایرے غیرے کو دوست نہیں مان لیتے، ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک عدد دوست ہے، وہ عادتاً جتا کر بولی تھی۔ اوہ چلو ٹھیک ہے۔ حورم کی مسکراہٹ کچھ پھیکی پڑی تھی۔ میں عالم کی دوست ہوں، تم بھی مجھے عالم کی طرح عزیز ہو۔ اس کے اپنائیت اور خلوص میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آپ ہمیں عالم کی طرح عزیز نہ رکھیں، آپ صرف عالم کو ہی عزیز رکھیں، اس نے ہاتھ چلا کر کہا۔ اشل، عالم نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر قدرے معذرت خواہ انداز میں حورم سے کہا، سوری یار، مائنڈ مت کرنا، یہ ایسی ہی ہے، بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہے۔ اٹس اوکے عالم، آئی لائک ہر۔ وہ جیسے لوگ بہت پسند ہیں، صاف کو آؤٹ اسپوکن، کھول کر بول دینے والے، دل میں نہ رکھنے والے۔ حورم نے بالکل بھی برا نہیں مانا تھا، پر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی، تم ابھی سے جانتی نہیں ہو۔ عالم بات تو حورم سے کر رہا تھا، مگر اس کی طنزیہ نگاہیں اشل پر جمی ہوئی تھیں۔ آف کورس میں اسے نہیں جانتی، پر مجھے اشل ایسی لگتی ہے، کھری اور صاف کو، لیکن تم اس کے کزن ہو، مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو گے، حورم نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ آف کورس اسے تو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، عالم نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم ان کی کزن نہیں ہیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہم ان کی… وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ سب کی مسکراتی نظریں اس پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور پھر عالم کو دیکھا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے اپنی امڑتی ہوئی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ ہم کچن میں جا رہے ہیں، اس نے گڑبڑا کر کہا، اور سب کی نظریں نظر انداز کر کے ایک دم بھاگتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے سب کو ہنستے سنا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ غصہ اسے تب آیا جب شام میں ماما کی زبانی سے پتہ چلا کہ وہ اگلے 2 ماہ یہیں رکے گی۔ گیسٹ روم سیٹ کروا دینا حورم کے لیے، دیکھ لینا کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ ماما تو چلی گئی تھی اور بس صدمے سے 2-4 وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے حورم کو دیکھ کر اچھا نہیں لگا تھا، یا شاید اسے اس کا عالم کے دوست ہونا اچھا نہیں لگا تھا، اور اب عالم کی یہ دوست ان کے گھر رہنے آ گئی تھی۔ کسی نے اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا تھا کہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے کے چکر کاٹتی رہی تھی، پھر تھک ہار کر لان میں چلی آئی تھی۔ وہ لان میں یوں ہی ٹہلنے لگی تھی اور مسلسل عالم اور حورم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اپنے پیچھے بھاری روبدار آواز سن کر وہ یکدم مڑی تھی۔ عالم کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ اتنی بری طرح آپ نے ہمیں ڈرایا، اس نے خفگی سے کہا۔ اچھا، تمہیں مجھ سے ڈر بھی لگتا ہے؟ وہ جیسے حیران ہوا۔ ہمیں آپ سے ڈر نہیں لگتا، وہ بہادر بنی ہے، وہ کیوں اس سے ڈرتی؟ وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی۔ اچھا، وہ زیر لب مسکرایا۔ ویسے تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہی سوال میں آپ کو لوٹاؤں تو؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ… وہ بولتے بولتے رک گیا، لہجے کو پر اسرار سے بنایا۔ تم ڈر جاؤ گے۔ ہم نہیں ڈرتے، آپ بتائیں، وہ دل کڑا کے بولی تھی۔ میں روم کی کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نگاہ لان میں نظر آتے ایک وجود پر پڑی۔ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ سفید رنگ کا لباس پہنے، کھلے ہوئے بال، وہ کہ بدرو لگ رہی تھی، جو شاید کسی کو خون پینے کے لیے لان میں بھٹک رہی تھی۔ وہ کتنے غور سے آنکھیں بڑی کیے سن رہی تھی۔ عالم کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا تھا، پھر عالم کو۔ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا؟ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ وہ ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں تو، میں تو خود اس سے ڈرتا ہوں، ابھی بھی وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ عالم نے آواز کو مزید گھمبیر اور پراسرار بنایا تھا۔ کیا؟ وہ خوف سے اچھلی اور عالم کا بازو پکڑ کر زور سے پکڑ لیا۔ کہاں؟ وہ ڈر کر رونے لگی تھی۔ یہاں۔ عالم نے اپنے کندھے کے ساتھ لٹک کر روتی ایشور پر ایک مسکراتی نظر ڈالی۔ میرے پہلو میں مجھ سے چپکی کھڑی ہے وہ۔ عالم! وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹی تھی، جس کے چہرے پر زچ کرنے والی مسکراہٹ تھی۔
वैसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, मैं सिर्फ कज़न थोड़ी हूँ तुम्हारा, तुम मेरे कंधे से लटक कर रो भी सकती हो। वाड उसे बुरी तरह सताने के मूड में था, उसे जिद कर रहा था, सारे बदले ले रहा था। अब अपनी उस दोस्त को कंधे से लटकाए, उसने तड़क कर कहा था और सख्ती से आंसू साफ के अपने भरम भी तो रखना था ना। हाँ, उसे तो फिलहाल मेरे कंधे की बहुत ज़रूरत है, वैसे भी दोस्त हूँ मैं उसका, इतना तो हक बनता ही है। वो इशल को जला रहा था और वह हंसपे गुस्से से सुर्ख पड़ रही थी। हम भी ढूंढ लेंगे कोई कंधा, उसने जितने धड़ल्ले से कहा था। आलम के चेहरे के तासुरात उतनी तेज़ी से बदले थे। मुस्कुराहट की जगह आंखों में गुस्सा हल्का लेने लगा। मैं मर नहीं गया हूँ जो तुम्हें किसी ऐरे खैरे के कंधे की ज़रूरत पड़ जाए। उसकी आंखों से आग की चिंगारियाँ निकलने लगी थी, जबड़े की रगें तन गई थी। हम मर नहीं रहे आपके कंधे से लगकर रोने के लिए, लगते ही क्या हैं आप हमारे, इशल ने सख्त नागवारी से चलकर कहा था। वो बेसाख्ता हंस दिया। ये तो तुम खुद से पूछो कि क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा। आप हमारे कुछ नहीं लगते, आप हमारे दुश्मन हैं बस, इशल ने ख़ास से ज़ोरदार अंदाज में जताया। तुम्हारा हर रिश्ता मुझसे जुड़ा है, दुश्मनी का भी, दोस्ती का भी, और वो बोलते बोलते रुका, एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराया, और मोहब्बत का भी। अपनी बात मुकम्मल करके वो सुकून से उसे देखने लगा। इशल की आंखों में पहले हैरत उभरी, फिर गुस्सा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मोहब्बत के रिश्ते की बात मत करें आलम, हम आपसे नफ़रत करते हैं, आई हेट यू। वो गुस्से से आतिश फिशा की मानिंद फटी थी। आलम ने सुकून से उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कहाँ है ये नफ़रत, मैंने तो नहीं देखी। उसके मुकाबिल खड़ा था, गौर से उसकी आंखों में झांक रहा था, उसे पसपा कर रहा था, उसे झुका रहा था। उसे अपने इतने करीब खड़े खुद को तख्ता पाकर उसकी पलकें झुक गई थी, लबों को कफल लग गया था। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए कभी नफ़रत नहीं देखी। आप क्या हमारी आंखों में देखते रहते हैं? मैं तो, वो फिर कुछ कहते कहते रुक गया था। पता नहीं क्यों वो हमेशा खुद को रोक लेता था जिस बात के धारे में बहने से। आज भी उसने दिल की नहीं सुनी थी, आज भी खामोश हो गया था। हटे इधर से, इशल ने उसे किसी सोच में गुम देखकर धक्का दिया था। वो 2 कदम पीछे बढ़ा, वो भागते हुए वहाँ से चली गई थी। आलम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, वो बस उसे जाता देखता रहा था। अगले 4-5 दिन वो मुसलसल आलम के बदलते रवैये के बारे में सोचती रही थी। गो कि वो अभी पहले की तरह कमगोर सर्द मोहर था, मगर उसकी आंखों में देखने से कतराने लगी थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में देखते ही दिल धड़कने लगता था। वो खुद ये सब समझने से कासिर थी। मज़ीद सितम ये कि आजकल बेबर से फ्री होने की वजह से उसकी शामत आई हुई थी। ममा ने उसे किचन में लगा दिया था। सारा दिन ममा की डांट फटकार, दादी की नसीहतों ने उसे भन्ना कर रख दिया था। ऊपर से हुरम से दादी समेत घर वालों की मोहब्बत उसे एक आंख नहीं भाई थी। सुनने में आया था कि उसका अपना ससुराल वालों और शौहर से कोई मसला चल रहा है और उसका शौहर फ़िलहाल पुलिस कस्टडी में है। उसने केस की ज़्यादा तफसीलात नहीं सुनी थी, ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था। उसे बस इतना पता था कि जब तक उसका मसला हल नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी, और यही बात उसे हज़म नहीं हो रही थी। गो के हुरम बहुत अच्छी थी और मिलनसार भी। अक्सर वो किचन में ममा और बड़ी मम्मी की हेल्प करवा दिया करती थी और कभी दादी के पास घंटों बैठकर बातें किया करती थी। शाम में अक्सर वो आलम के साथ लॉन में बैठकर बातें करती दिखाई देती। पता नहीं क्यों इशल को उससे ख़ास चिढ़ थी। उसे हुरम का इस घर में ठहरना एक आंख नहीं भाता था। उसकी मौजूदगी में उसकी हैसियत डाउन हो गई थी। उस दिन तो हाथ हो गई जब हुरम ने किचन में दाखिल होती मम्मा से कह दिया, आंटी अगर आप माइंड न करें तो आज मैं खाना बना दूँ, मैं काफ़ी देर से बोर हो रही थी, सोचा आपकी हेल्प करवा दूँ। वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, वो खालिस अपनाइयत से कह रही थी। अरे नहीं बेटा, इसमें माइंड करने की क्या बात है, मम्मा ने बड़े प्यार से कहा। मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम्हें कुकिंग करने का शौक है, वरना इशल की तो सुस्ती ख़त्म नहीं होती। कितनी बार कहा है कि खाना बनाने सीख ले, मगर नहीं। ऐसा तो तारीख में कभी नहीं हुआ था कि किसी की तारीफ़ हो रही हो और इशल जहांगीर की बेइज्जती ना हो। इशल ने किचन में दाखिल होते हुए हर्फ सुना था। पानी की बोतल काउंटर पर रखकर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई और हुरम को देखा। आप मेहमान हैं, आप क्यों जहमत करेंगी? वैसे भी आलम को पता चला तो सख्त खफा होंगे। अपनी तरफ से उसने बड़ी दानिशमंदी की बात की थी। हुरम ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम उसकी फ़िक्र मत करो, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, आलम को बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट डिश है। हुरम ने उसे मज़ीद बोलने का मौका नहीं दिया था। ममा ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया था। वो चुपचाप दादी के पास आई और शिकवा कना नज़रों से उन्हें देखा। दादी, उसने आहिस्तगी से उन्हें पुकारा। हाँ क्या हुआ? उसे अपने सामने मुँह लटकाकर खड़े देखा तो कुछ तशवीश हुई। हुरम खाना बना रही है, उसने मरी मरी आवाज़ में बताया। हाँ तो? वो लापरवाही से बोली। दादी, वो आलम के लिए खाना बना रही हैं। अब की बार उसने कुछ झंझला कर कहा। हाँ तो क्या हुआ? जब तू आलम के लिए खाना नहीं बना सकती तो कोई और नहीं बना सकता? दादी ने ताक कर हमला किया था। वो जलकर रह गई थी और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी। रात को डिनर के वक्त वह सबसे पहले मौजूद थी। आलम आज ड्यूटी से जल्दी वापस आ गया था। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना लगने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि मम्मा, बड़ी मम्मी और हुरम मेज़ पर खाना लगा रहे थे। मम्मा जल्दी करें, हमें भूख लग रही है, उसने शोर मचाया। आलम ने मुलामती नज़रों से उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। घर के सब अफराद उस वक्त डिनर के लिए कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हुरम आलम के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। आखिर वो उसकी दोस्त थी, जबकि ईशल आलम के सामने उसके ऐन मुकाबिल कुर्सी पर बैठी थी। आखिर दुश्मन जो ठहरे। वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। जहांगीर ने डिश का ढक्कन उठाया था। बिरयानी की महक चारों तरफ फैल गई। हुरम ने बिरयानी और अचार गोश्त बनाया था। मीठे में चॉकलेट सौफले था। ईशल को बहुत पसंद था, मगर उस वक्त उसने नज़र डालना भी अपनी तौहीन समझा था।
حور اٹس امیزنگ، ونڈرفل ٹیسٹ۔ عالم نے کس طرح سب کے سامنے کھل کر اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کی تھی۔ وہ جل جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ دانت پیس کر اس نے سب کو دیکھا۔ دادے سے لے کر عالم تک سب اس کی تعریف میں رد لسان تھے، وجہ سے وہاں تھی ہی نہیں۔ اس نے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ کھانا ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ گئی تھی۔ کسی نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس نہیں لیا، عالم نے بھی نہیں لیا۔ اس واقعے کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حورم سے بھی اچھا کھانا بنائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی پچھلی سالگرہ پر عالم کی گفٹ کردہ کتاب زبیدہ آپا کے پکوان پتہ نہیں کدھر سے ڈھونڈ نکالی تھی۔ عالم نے اسے پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ کتاب گفٹ کی تھی، جسے اس نے کبھی کھولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، مگر اب عالم کو قابو کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ کشف نے کہا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ تم اچھا کھانا بنانا سیکھ لو، وہ حور تو کیا کسی پری کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور اس نے کشف کی نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے روز وہ عالم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اس کا اپنا ہاتھ چل گیا تھا۔ ٹوسٹ، آملیٹ، جوس وغیرہ سلیقے سے ٹرے میں سجا کر وہ عالم کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ حورم اور عالم ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ تم؟ عالم کا ہاتھ ناشتے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا۔ وہ ہم ناشتہ لائے ہیں۔ اس نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ حورم میرے لیے ناشتہ بنا دیا تھا، میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ وہ کتنی بے رویتی سے بولا تھا، تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا اس کے دل میں۔ ٹپٹپائی آنکھوں سے اس نے اس سنگ دل کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر ناشتے کی ٹرے لے کر خاموشی سے چلی گئی تھی۔ عالم نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی۔ وہ عالم کے سامنے نہیں آئی تھی اس دن کے بعد۔ آج صبح سے ہی موسم کافی خوشگوار تھا۔ دادی، بڑی ممی اور مما رضیہ پھپھو کی طرف چلی گئی تھی۔ فارحہ ہاسپٹل میں مصروف تھی۔ وہ آج کل گھر پر مشکل نظر آتی تھی۔ صبح ناشتے یا رات کو ڈنر پر اس سے ملاقات ہوتی تھی۔ رہا عالم تو وہ حورم کے ساتھ پتہ نہیں کدھر بقول اشل گھومنے پھرنے گیا تھا۔ وہ گھر پر اکیلی بولائی سی پھر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ عالم کے اس روز والے رویے کو سوچ کر کرتی رہی تھی۔ وہ اسے منانے تک نہیں آیا تھا۔ اسے پرواہ ہی کہاں تھی اس کی ناراضگی کی۔ اس کا دل اداس ہونے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ساری الجھنوں کو جھٹک کر لان میں آ گئی تھی۔ موسم اتنا سہانا تھا کہ طبیعت پر چھائی ساری کثافت زائل ہونے لگی تھی۔ دل میں چلنے لگا تھا۔ اس نے آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھا۔ بارش ہونے والی تھی۔ وہ لان میں لگے پودوں کو محویت سے دیکھنے لگی تھی۔ بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ اس کا ڈارک بلو پیروں کو چھوتا فراک ہوا سے پھڑ پھڑایا تھا۔ ریشمی آنچل لہرانے لگا تھا۔ لمبی زلفیں ہوا سے شرارت کرنے لگی تھی۔ چہرے پر بکھری آوارہ لٹیں اس کے گالوں پر پھسلنے لگی تھی۔ اس نے ایک دم ہاتھ کھول کر آسمان سے برستی بارش کو دیکھا، پھر آنکھیں موند لی۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ ایڑیوں کے بل گول گول گھومنے لگی تھی۔ یوں ہی گھومتے گھومتے اس کا پیر مڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اس نے بے حد تحیر کے عالم میں اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولی اور خود کو عالم کی مضبوط گرفت میں پایا۔ اس کی غلافی آنکھوں میں اس وقت اتنی چمک اور کشش تھی کہ اس کا دل بے اختیار کھینچا چلا جا رہا تھا۔ کیا تم ہر وقت گرتی رہتی ہو؟ وہ اسے آہستگی سے چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور تھوڑی سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ ہر وقت ہمیں گرنے سے بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ عالم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ حورم کو اس کے کسی دوست کی طرف ڈراپ کر کے آیا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر ریسٹ کرنے کا تھا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی نظروں نے ایک حسین منظر دیکھا تھا۔ بارش تیز ہو رہی ہے، اندر چلو۔ اس نے اشل کی بات کو یکسر نظر انداز کیا تھا۔ ہم اندر نہیں جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بچپنا تھا، ایک خوبصورت شوق مچل رہا تھا۔ عالم نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ہمیں بارش میں بھیگنا ہے عالم۔ وہ گول گول ایڑیوں پر گھومی تھی۔ اور مجھے تمہارے ساتھ، عالم نے بے خودی میں کہا تھا۔ کیا؟ اس نے سنا نہیں تھا۔ وہ کہاں سن رہی تھی کچھ بھی۔ وہ تو بس بارش میں کسی دیوانی کی طرح بھیگ رہی تھی، اور عالم اسے یوں ہی بھیگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بارش پسند ہے؟ اس نے عالم سے پوچھا۔ نہیں، اس نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے بارش میں بھیگتی تم پسند ہو اشل، اس نے دل میں سرگوشی کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عالم، آپ دھوپ جیسے ہیں، پل میں سرد پل میں گرم۔ وہ یکدم اس کے سامنے رک گئی تھی۔ عالم نے گہری مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ اور تم بارش ہو، کھل کر برستی ہوئی بارش۔ مجھے اس بارش میں بھیگنا پسند ہے۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اشل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آخری الفاظ اس نے بہت دھیمی آواز میں ادا کیے تھے، اشل سن ہی نہیں پائی تھی۔ کبھی چاہ نہیں ہوئی آپ کو اس بارش میں بھیگنے کی؟ کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو کسی دوسرے سائے کی؟ اس نے اچانک گلوگیر آواز میں پوچھا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ حورم کی طرف تھا۔ میں تو دھوپ ہوں، کوئی گھنا سایہ مجھ کو بھی ضروری ہے۔ عالم کی گھمبیر اور بھاری آواز اس سے بہت کچھ جتا رہی تھی۔ تم میری تپش سہ نہیں سکو گی عالم، ہم ساون کی طرح ٹوٹ کر برسنے والوں میں سے ہیں۔ ہمارے دامن میں بھیگ جائیں، دور ہو جائیں اس سائے سے، آپ کی تپش ختم ہو جائے گی۔ اس بارش میں آپ بھیگ جائیں عالم، آپ کم سے کم پگھل تو جائیں گے اس بارش میں۔ یہ جو سرد مہری کا خول خود پر چڑھایا ہوا ہے، یہ چٹک جائے گا۔ عالم کی مسکراہٹ یکدم سمٹی تھی۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ وہ یکدم اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماحول کا سارا فسوں یکدم غائب ہو گیا تھا۔ جائیے، آپ ہمیشہ ہی تو چلے جاتے ہیں یا ہمیں جانے کو کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سرد مہری کی دیواریں آپ کھڑی کر دیتے ہیں اور اجنبیت کی کلے میں خود کو محصور کر لیتے ہیں، یہ آپ کی خود ساختہ انا ہے۔ اپنی اس انا کو مٹا دیں عالم۔ وہ کس رو میں بہہ کر یہ سب بول رہی تھی، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عالم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔
کچھ تھا جو شعر میں بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ یہ بارشیں بھی تم سی ہیں، جو برس گئیں تو بہار ہیں، جو ٹھہر گئیں تو قرار ہیں، کبھی آ گئیں یوں ہی بے سبب، کبھی چھا گئیں یوں ہی روز و شب، کبھی شور ہیں کبھی چپ سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سی ہیں، کسی یاد میں کسی رات کو، ایک دبی ہوئی سی راکھ کو، کبھی یوں ہوا کے بجھا دیا، کبھی یوں ہوا کہ بجھا دیا، کبھی خود سے خود کو جلا دیا، کہیں بوند بوند میں گم سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سی ہیں۔ کبھی دھوپ اور بارش ساتھ دیکھنی ہو تو لوٹ آئیے گا، انتظار رہے گا آپ کا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اس پل عالم کو احساس ہوا وہ بارش کا پانی نہیں تھا، وہ آنسو تھے، عشق کے آنسو، عالم کے لیے۔ وہ عام آنسو نہیں تھے، وہ عام نہیں ہو سکتے تھے۔ عالم ان آنسوؤں کو بے مول نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ نہایت آہستگی سے اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اگر کبھی بارش ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں جہاں بھی ہوا آ جاؤں گا، میں وصل کی بارش میں بھیگنا چاہتا ہوں۔ عالم نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی، وہ فقط نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔